السلام علیکم۔ حزن اختر، اختر کا حزن، یہ نون کے نیچے جو زیر ہے زیر اضافت کی ہے۔ واجد علی شاہ اختر نے لکھی ہے نظم۔ ہمارے ملک میں چند حکمراں ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے حکمرانی کے ساتھ شعر و ادب کی بھی تخلیق کی۔ ان میں سر فہرست قلی قطب شاہ، بہادر شاہ ظفر اور واجد علی شاہ ہے۔ واجد علی شاہ کو انگریزوں نے اودھ کی حکومت سے معزول کر کے وظیفہ مقرر کر دیا تھا۔ معزولی کے زمانے میں بھی واجد علی شاہ تصنیف و تالیف کے کاموں میں مصروف رہے۔ ذیل کی مثنوی میں انہوں نے اپنی معزولی کا احوال قلم بند کیا ہے۔ ہمارے ملک میں انگریزوں کی حکومت سے پہلے مسلم حکمرانوں نے حکومت کی اور حکمرانی کے ساتھ ساتھ علم و ادب کی سرپرستی بھی کی۔ اس میں سے سر فہرست جو نام ہے قلی قطب شاہ، بہادر شاہ ظفر اور واجد علی شاہ کے ہیں۔ انگریزوں نے واجد علی شاہ کو معزول کر دیا تھا اور ان کا وظیفہ مقرر کر دیا تھا۔ معزولی کے زمانے میں انہوں نے تصنیف و تالیف کا کام، لکھنے کا کام جاری رکھا۔ یہ جو مثنوی ہے، یہ مثنوی انہی کی لکھی ہوئی ہے۔ ہم 7ویں جماعت میں پنڈت دیا شنکر نسیم کی مثنوی مرغ اسیر کی نصیحت کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ اردو شاعری کی روایتی اصناف میں مثنوی کو اہم مقام حاصل ہے۔ مثنوی اس نظم کو کہتے ہیں جس کے ہر شعر کے دونوں مصروں میں قافیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ مثنوی میں اخلاقی مضامین، عشقیہ داستان، تاریخی واقعات یا کسی موضوع کو تسلسل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ مثنوی نگار ان واقعات کو بیان کرتے وقت اپنے تخیل کے سہارے کردار نگاری، واقعہ نگاری اور منظر کشی کو بڑے دلچسپ انداز میں پیش کرتا ہے۔ نظم پڑھ کر قاری اس وقت کے حالات سے بھی آگاہی حاصل کرتا ہے۔ اردو میں ابن نشاطی کی پھول بند، میر حسن کی سحر البیان اور پنڈت دیا شنکر نسیم کی گلزار نسیم مشہور مثنویاں شمار کی جاتی ہے۔ یہ نظم مثنوی ہے اور مثنوی کے موضوعات اخلاقی مضامین، عشقیہ داستان، تاریخی واقعات ہوتے ہیں اور یہ منظوم شکل میں ہوتی ہے۔ اردو کے جو مشہور مثنویاں ہیں وہ ابن نشاطی کی پھول بند، میر حسن کی سحر البیان اور پنڈت دیا شنکر نسیم کی گلزار نسیم ہے۔ جان پہچان، شاعر کا تعارف ہے اس میں۔ اختر کا اصل نام محمد واجد علی تھا۔ وہ 30 جولائی 1822 کو پیدا ہوئے۔ اختر ان کا تخلص تھا۔ وہ شاعر اودھ تو تھے ہی، شاعر اور ادیب بھی تھے۔ ڈرامے اور رہس سے ان کو خاص لگاؤ تھا۔ ڈرامے اور رہس کے لیے انہوں نے قیصر باغ میں ایک تھیٹر تعمیر کروایا تھا۔ وہاں ان کی مثنویاں اسٹیج پر کھیلی جاتی تھی۔ 1856 میں واجد علی شاہ اختر لکھنؤ چھوڑ کر مٹیا برج کلکتہ چلے گئے۔ پھر انگریزوں نے انہیں لکھنؤ آنے کی اجازت نہیں دی۔ وہ مٹیا برج ہی میں تصنیف و تالیف میں مصروف رہے اور 100 کتابیں تصنیف کی۔ 21 سپٹمبر 1887 کو 65 سال کی عمر میں واجد علی شاہ اختر کا انتقال ہوا۔ جان پہچان کے تحت اختر ان کا تخلص ہے۔ اصلی نام محمد واجد علی تھا۔ 30 جولائی 1822 کو پیدا ہوئے۔ اودھ کے بادشاہ تو تھے ہی اور شاعر اور ادیب بھی تھے۔ انگریزوں نے جب ان کو سلطنت خالی کرنے کا حکم دیا تو لکھنؤ چھوڑ کر کلکتہ چلے گئے تھے اور پھر وہیں رہے۔ 100 کتابیں لکھی اور 65 سال کی عمر میں کلکتہ میں ہی انتقال کر گئے۔ یہ واجد علی ابن امجد علی سناتا ہے اب داستاں رنج کی، کہ جب 10 برس سلطنت کو ہوئے، جو تالے تھے بیدار سونے لگے۔ ابن کا جو زیر ہے یہ زیر اضافت ہے۔ امجد علی کا بیٹا واجد علی رنج کی داستان سنا رہا ہے۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ جب سلطنت کو 10 برس ہوئے، اس وقت تک تو ان کی قسمت اچھی تھی، پھر سونے لگے، یعنی ان کی جو قسمت ہے وہ خراب ہونے لگی۔
ہوا حکم جنرل گورنر یہ یار، کرو سلطنت کو خلا ایک بار۔ جفاکش کا شاہ اودھ نام ہے، حکومت کا آخر یہ انجام ہے۔ برطانوی حکومت کی جانب سے ہندوستان میں نظام حکومت سنبھالنے والا جنرل گورنر ہوتا تھا اور اس کا حکم ماننا سب پر لازم تھا۔ اس نے یہ حکم دیا کہ سلطنت کو خلا یعنی خالی کرو۔ جفاکش کا شاہ اودھ نام ہے، جفاکش یعنی ظلم برداشت کرنے والا۔ شاعر خود کو جفاکش کہہ رہا ہے، وہ تو بادشاہ تھا ہی اور حکومت کا آخر یہ انجام ہو گیا۔ جو وہ لارڈ ڈلہوزی اس وقت تھے، مضامی انہوں نے یہ خط میں لکھے، رعایا بہت تم سے ناراض ہے، تمہاری ریاست ہے بدنام شے۔ لارڈ ڈلہوزی نے خط میں یہ مضمون لکھا کہ رعایا تم سے بہت ناراض ہے اور تمہاری ریاست بدنام شے ہو گئی ہے۔ بدنام یہ سابقہ ہے، بد سابقہ لفظ دونوں مل کر مرکب بنا ہے بدنام۔ رعایا نہ دیکھیں گے ہرگز تباہ، فخت نام کے تم رہو بادشاہ۔ مہینہ ہر ایک ماہ 1,00,000 کا، ملیں گا تمہیں کچھ نہیں شک ذرا۔ لارڈ ڈلہوزی نے بادشاہ کو کہا کہ رعایا کو ہم ہرگز تباہ ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے اور تم صرف نام کے بادشاہ رہو، ہم ہر مہینہ تم کو 1,00,000 وظیفہ دیا کریں گے۔ ریزیڈنٹ جنرل اوٹرم جو تھے گورنر کا خط مجھ کو وہ دے گئے، ہوا گھر میں کوہرام سن کر یہ بات، وہ دن دوپہر ہو گئی ساری رات۔ ریزیڈنٹ جنرل اوٹرم نے لارڈ ڈلہوزی کا خط بادشاہ کو پہنچایا۔ جیسے ہی وہ خط بادشاہ کے محل میں پہنچا، وہاں کوہرام مچ گیا، شور مچ گیا اور اتنا سناٹا چھا گیا جیسے دوپہر میں ہی رات ہو گئی ہو۔ وہ لائے تھے اس طرح کی 7 فوج کہ جس طرح دریا کی آتی ہے موج۔ اوٹرم نے اپنے ساتھ بہت زیادہ لاؤ لشکر فوج کے ساتھ پہنچا تھا، گویا یہاں پر تشبیہ دی گئی ہے کہ جس طرح دریا کی آتی ہے موج، اسی طرح سے جنرل اوٹرم کے ساتھ بہت زیادہ فوج تھی۔ فوج کو دریا کی موج کے مشابہ قرار دیا گیا ہے، تو اس شعر میں صنعت تشبیہ ہے۔ یہاں جز اطاعت نہ تھا دل میں شر، نہ تھی ایسے دن کی تو ہرگز خبر، اور اس حکومت کی اطاعت کے سوا کوئی چارہ نہ تھا اور میرے دل میں شر بھی نہیں تھا۔ لیکن مجھ کو یہ بھی خبر نہیں تھی کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا۔ یہ بندہ بہت ان دنوں تھا علیل، کہا دل نے کیا سوچوں اس کی سبیل، اور ان دنوں میں بہت بیمار تھا، علیل یعنی بیمار، تو میرے دل نے سبیل ڈھونڈنی چاہی، راہ ڈھونڈنی چاہی کہ اب میں کیا کروں۔ میرے دل میں آتا تھا ہر دم خیال، جو ہونا تھا وہ ہو چکا کیا ملال، اور میرے دل میں یہ خیال آ رہا تھا کہ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا، اب ملال کر کے افسوس کر کے کیا فائدہ۔ کہ اب میرا جی کا مہینہ رقم، کہ جس میں ہوا حکم تھا یہ علم، ولا بست و ہفتم تھی اس ماہ کی، چھٹی سلطنت جس میں مجھ شاہ کی۔ جس مہینے میں میری سلطنت ختم ہوئی وہ ربیع الاخر کا مہینہ تھا، اور اس مہینے میں مجھ کو یہ معلومات ملی کہ ولا یعنی تاریخ، بست یعنی 20، ہفتم 7 یعنی اس ماہ کی، یعنی ربیع الاخر کی 27 تاریخ تھی، اس دن مجھ بادشاہ کی سلطنت چھوٹ گئی۔ 71 تھے سن 1200 پر زیادہ، تو میری زباں سے رکھ اب اس کو یاد۔ 71 تھے سن 1200 پر یعنی زیادہ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ 1271 ہجری کی بات ہے کہ جب میری سلطنت مجھ سے چھوٹ گئی۔ وہ دن پنج شنبہ کا تھا اے عزیز، نہ باقی رہی کچھ ریاست کی
چیز۔ پنج شنبہ جمعرات کو کہتے ہیں۔ جمعرات کا دن تھا۔ اس دن سلطنت میری ختم ہو گئی اور ریاست کی کوئی چیز باقی نہ رہی۔ کہا دل نے آخر کروں کیا سبیل، طبیعت کا یہ حال ہے ہوں علیل۔ میرے دل نے کہا کہ میں کیا راستہ نکالوں، اور میں تو بیماری تھا۔ سبوں کی بس آخر یہ ٹھہری صلاح، کرو چل کے فریاد ہے یہ فلاح۔ سب نے یہ صلاح دی، رائے مشورہ ہوا کہ اب کچھ ہو نہیں سکتا، اس لیے بہتر بھلائی اسی میں ہے کہ سلطنت چھوڑ دی جائے۔ بلا کر عزیزوں کو میں نے کہا کہ رخصت میں ہوتا ہوں حافظ خدا۔ میں نے اپنے سب عزیزوں اور رشتہ داروں کو جمع کیا اور ان سے رخصت چاہی۔ رعایا سے اور تھے جو میرے عزیز، ہر ایک سے کہا میں نے اے با تمیز۔ میری رعایا اور میرے عزیزوں کو سب کو میں نے جمع کیا اور سب سے کہا کہ رہے جب تلک میرے سائے میں سب، کرم سے کیا پرورش روز و شب۔ جب تک تم سب میرے سائے میں تھے، میں نے سب پر مہربانی سے سب کی پرورش کی۔ روز و شب یہ متضاد لفظ ہے، اس لیے اس شعر میں صنعت تضاد کا استعمال ہوا ہے۔ جو کچھ رنج پہنچا ہو ظاہر کرو، دل خستہ شہ کو ماہر کرو۔ میری وجہ سے جو کچھ تم کو رنج پہنچا ہے وہ بولو اور میرا دل جو ہے تو ہلکا کرو۔ سبوں نے دیے راضی نامے مجھے، کہ آخر کے تھے سب کے یہ حوصلے۔ سبھی نے مجھ کو رضامندی دے دی، اور چونکہ اب حکومت سے دستبردار ہونا ہی تھا، مزید کسی میں کچھ حوصلہ نہ تھا، اس لیے سب اس بات پہ راضی ہو گئے کہ میں اپنی سلطنت سے دستبردار ہو جاؤں۔ یہاں دیکھیے، ظاہر کرو ماہر کرو، یہ ہم خافیہ ہے۔ سب شب ہم خافیہ، عزیز باتمیز ہم خافیہ، یہاں باتمیز سابقہ بھی ہے۔ صلاح فلاح ہم خافیہ، سبیل علیل ہم خافیہ، عزیز چیز ہم خافیہ، زیاد یاد ہم خافیہ۔ اس طرح سے تمام اشعار میں دیکھیے، خیال، ملال، رقم، علم، علیل، سبیل، یہ ایک دوسرے کے ہم خافیہ ہے، جو کہ مثنوی کی خاص خوبی ہے۔